کیا حرج ہے، ہو سکتے بہت سے لوگوں کی اصلاح ہو جائے۔ یہ ہم جب آ جاتے ہیں امام کو رکوع میں دیکھتے ہیں، شامل تو ہو جاتے ہیں، وہ تو ٹھیک ہے۔ اگر امام کے ساتھ رکوع میں ایک دفعہ بھی سبحان ربی العظیم مل گیا، رکعت مل گئی۔ اگر ہم نے تکبیر کہہ کر ہم جیسے ہی رکوع میں گئے، ابھی ہم رکوع میں سیٹ ہو رہے تھے کہ امام رکوع سے کھڑا ہوا، ہم نے ایک مرتبہ بھی امام کے ساتھ رکوع میں سبحان ربی العظیم نہیں پڑھا تو ہماری یہ رکعت نہیں ہوئی۔ ایک مرتبہ امام کے ساتھ رکوع میں سبحان ربی العظیم کا کہنا ضروری ہے، ایک مرتبہ بھی کہہ دیا، ہمیں رکوع مل گیا امام کے ساتھ، اس رکعت کو دوبارہ نہیں لوٹا رہے۔ اگر ایک مرتبہ بھی نہیں ملا، امام کے ساتھ رکوع میں ہم برابر ہو ہی رہے تھے، سبحانہ شروع کیے ہی تھے کہ امام رکوع سے کھڑا ہوا، اب سمجھ لیجئے کہ اب آپ کو رکعت نہیں ملی، لیکن یہ جو آپ نے رکوع زائد کیا، آگے سجدے جو زائد آ رہے ہیں، ان سب میں اللہ آپ کو ثواب دے گا۔ رکعت تو نہیں ملی لیکن ثواب سے محروم نہیں ہوئے۔ اچھا، بعض لوگ باہر سے آ جاتے ہیں، امام سجدے میں ہوتا ہے، یہ کڑے رہتے ہیں کہ امام سجدے سے اٹھ جائے تو ہم پھر امام کے ساتھ رکعت میں شامل ہو جائیں، یہ غلط طریقہ ہے۔ امام سجدے میں ہو، پہلا سجدہ ہے کہ دوسرا سجدہ، لیکن امام حالت سجدے میں ہیں، ہم باہر سے آ جائیں اور سجدے میں شامل نہیں ہو رہے ہیں اور کڑے ہیں کہ جب امام سجدے سے اٹھ جائے گا تو ہم قیام میں امام کے ساتھ رکعت کو حاصل کر لیں گے، یہ طریقہ غلط ہے۔ امام کو جہاں بھی ہم پائے امام کے ساتھ شامل ہو۔ اگر امام سجدے میں تھا، ایک صحیح یا دو صحیح، اگرچہ رکعت تو ہمیں نہیں ملی لیکن سجدے کے ثواب سے تو محرومی نہیں ہوگی، یہ سجدے کا ثواب تو مل جائے گا۔ ہم کیوں انتظار کرتے کہ امام سجدے سے کھڑا ہوگا تو ہم شامل ہو جائیں گے؟ یہ انتظار غلط ہے۔ جب آگے امام سجدے میں شامل ہو جائے فوراً، کم از کم سجدے کا ثواب تو مل جائے گا۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو، جہاں جتنی رکعت پا لیا امام کے ساتھ پڑھ لیا، امام جب اب سلام پھیرنے لگا ہے، جب امام پہلا سلام پھیرنے لگے، بات آگے کہہ دیتا ہوں، تو آپ پہلا سلام، چونکہ آپ نے تو نہیں پھیرنا ہے، آپ مسبوق ہے، ایک رکعت دو رکعت آپ کی چلی گئی امام کے ساتھ، جب امام دائیں طرف سلام پھیر رہا ہے، آپ نے تو سلام نہیں پھیرنا ہے، لیکن آپ نے اس وقت کھڑا بھی نہیں ہونا ہے اپنی اگلی رکعت کے لیے۔ کھڑا کیوں نہیں ہونا ہے؟ امام نے تو ایک طرف سلام پھیر دیا، اس لیے آپ نے اپنے نماز کو پورا کرنے کے لیے کھڑا نہیں ہو رہا ہے کہ ہو سکتا ہے امام سجدہ سہوی میں چلا جائے، امام سے کہیں خطا ہوئی ہے نماز میں، ہو سکتا ہے کہ امام سجدہ سہو کرے، تو اس لیے پہلی سلام جب امام پھیرے، آپ نے پھیرنا نہیں ہے، کھڑا بھی نہیں ہونا ہے۔ جیسے ہی امام دوسری طرف سلام پھیرنے لگے، فوراً اپنی اگلی رکعت نماز پورا کرنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اب یقین ہوگی کہ امام کی نماز صحیح ہے، پوری کر لیا۔ تو اس لیے ایک سلام پھیرنے کے بعد دوسرا سلام امام کا انتظار کرو، فوراً کھڑے مت ہو سکتا ہے کہ امام سجدے سہو کی حالت میں ہو اور پھر آپ کا بجائے اوپر سے آنا امام کے ساتھ پھر سجدہ سہو میں شامل ہونا گڑبڑ ہو جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سلام پھیر دیا امام نے، آگے جتنی رکعت آپ کی رہ گئی ہیں وہ اس ترتیب سے ادا کرو جس ترتیب سے آپ کی رہ گئی ہے۔ آپ نے وہ ترتیب نہیں بنانی جو آپ کے ذہن میں آ رہی۔ اب ترتیب کیا ہے؟ ترتیب یہ ہے کہ مثلا آپ کے ایک رکعت چلا گیا ہے، اب جب امام نے 4 رکعت والی نماز ہے، سلام پھیر دیا، ظہر کی نماز ہے، عصر کی، عشاء کی،
آپ جب کھڑے ہو جاؤ گے اپنی دوسری رکعت کے لیے، یہ آپ کی دوسری رکعت تو ہوگی، لیکن اس کے بعد آپ نے تیسرے کے لیے کھڑا نہیں ہونا ہے، آپ نے اتحیات پڑھنی ہے۔ اس لیے کہ بیچ کی اتحیات جو امام کے ساتھ آپ پڑھ رہے ہیں وہ مجبوری کا ہے، امام کی اتباع کی وجہ سے آپ نے کر لی۔ امام کی اتباع کے بغیر آپ چل نہیں سکتے ہیں۔ اگر آپ وہاں نہ بیٹھتے تو امام کی اتباع نہ ہوتا، تو وہاں آپ کے لیے بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی، آپ بیٹھ گئے، اس لیے بیٹھ گئے کہ امام کی اتباع ضروری تھی۔ اب یہاں آپ نے اس لیے بیٹھنا ہے کہ اب آپ کے اختیار ہے اور حکم بھی یہی ہے۔ اس کے بعد جو آخری 2 رکعتیں رہ گئے ہیں ان کے بیچ میں پھر نہیں بیٹھنا ہے، وہ یہ کہ بعد دیگریں پوری کرنی ہے۔ جس ترتیب سے آپ کی نمازیں گئی ہیں اس ترتیب کے ساتھ۔ اگر آپ لاحق ہیں، یہ تیسرا قسم کا مقتدی ہے۔ ایک مقتدی ہے اول سے آخر تک امام کے ساتھ شریک ہے، ایک مسبوق ہے جس کی ابتدائی نماز امام کے ساتھ چلی گئی ہے، ایک لاحق ہے۔ لاحق اس مقتدی کو کہا جاتا ہے جو ابتدا میں امام کے ساتھ تو شریک ہے، پہلی رکعت امام کے ساتھ پڑھ لیا، جب دوسرے کے لیے کھڑا ہو رہا ہے، انسان ہے بتقاضے انسان کے، کبھی پیٹ پھول جاتا ہے، کوئی ہلکی سی جنبش ہو جاتی ہے، بعد وغیرہ کی شکل میں کچھ محسوس ہونے لگتا ہے، یا کہیں سے خون اس کو آثار نظر آ گئی کہ خون نکلا ہے۔ اب آپ کی ایک رکعت تو ہو گئی امام کے ساتھ، سلام نہیں پھیرنا ہے، آپ سیدھا جائے وضو کیجئے، وضو میں کسی سے بات چیت نہ کیجیے، بات چیت کسی سے نہیں کرنا ہے، وہاں جا کر یہ آپ کا نماز میں چلنا ہے، ابھی تک آپ کا نماز نہیں ٹوٹا ہے، یہ جو آپ چل کر وضو کرنے کے لیے جا رہے ہیں یہ حالت نماز ہے۔ اگر کسی کے سلام کا جواب بھی دیا پھر آپ کی نماز ٹوٹ جائے گا۔ نہ سلام کا جواب دینا ہے، نہ کسی سے بات چیت کرنی ہے، جا کر وضو بنا کر اگر اسی جگہ آ سکتے ہو آ جاؤ، نہیں تو بڑی مسجد ہے کوئی اور جا چکا ہوگا، جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائے، جتنے رکعت باقی ہیں امام کے ساتھ پڑھ لے، جو بیچ کے رہ گئے ہیں وہ امام کے سلام کے بعد لوٹا دے۔ آپ لاحق ہیں اول آخر آپ کے امام کے ساتھ، بیچ کا آپ کے امام کے بغیر، لیکن آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ لیکن مسئلہ مشکل ہے، بس پھر آپ یوں کیجئے، وضو کر کے آ جائیں، امام اگر سلام امام نے نہیں پھیرا تھا آپ پھر اسی جگہ اثر نو شروع کر دے، اگر امام سلام پھیر چکا ہے نماز کو اثر نو لوٹا دے آپ کی سہولت کے لیے، ورنہ مسئلہ وہ ہے جو میں بتا چکا ہوں۔ تو جب آپ